بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں احسن خان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسن خان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو ہماری ایف پی ایس سی لیکچرر آئی ٹی اینڈ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کمپیوٹر سائنس کی پریپریشن کے حوالے سے ہے۔ پچھلی ویڈیو میں جن لوگوں نے اچھے کمنٹس کر کے میری ایفرٹ کو اپریشیٹ کیا تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ان میں ایک کمنٹ تھا جس میں پوچھا گیا تھا کہ میرا چینل یا میری پلے لسٹ جس میں اس پریپریشن سیریز کی ویڈیوز ایڈ کرتا ہوں، اپلوڈ کرتا ہوں، تو اگر آپ وہ جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں کہ جب آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کر کے میرا چینل وزٹ کر سکتے ہیں، اور جب آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو کلک کرنے کے بعد جب آپ کے سامنے میرا چینل اوپن ہوگا تو آپ نے کلک کرنا ہے پلے لسٹ پہ، اور پلے لسٹ میں آپ سکرول ڈاؤن کریں اور کوئی سا بھی کورس جو آپ لینا چاہتے ہیں فری میں سارے ویڈیوز اویلیبل ہیں۔ جس بھی پوسٹ کے لیے آپ پریپریشن کر رہے ہیں تو اپنے متعلقہ پوسٹ کو کلک کر کے وہاں پہ اپلوڈڈ ساری ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کامنٹ تھا کہ لیکچرر سی ایس کا ٹیسٹ ہونا ہے تو اس کے حوالے سے بھی کوئی ویڈیوز اپلوڈ کریں، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لیکچرر سی ایس، لیکچرر آئی ٹی اینڈ سبجیکٹ اسپیشلسٹ سی ایس اینڈ سبجیکٹ اسپیشلسٹ آئی ٹی، یہ ایسی پوسٹ ہیں جو تقریباً سیم ہیں، ایک ہی ڈیزینیشن ہے، بس نمنکلیچر کا تھوڑا بہت ڈفرینس ہے، اور ان سب کا سبجیکٹ، ان کے کور کورسز، جاب ڈسکرپشن ساری کی ساری سیم ہی ہوتی ہے۔ تو کسی ایک کے لیے آپ تیاری کرتے ہیں تو یہ ساری جابس کے لیے آپ پریپیئر ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کمپیوٹر سائنس کے آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو بھی جابس آتی ہیں کسی بھی پبلک سروس کمیشن کی، چاہے ایف پی ایس سی کی ہوں، پی پی ایس سی کی ہوں، کے پی پی ایس سی کی ہوں، ایس پی ایس سی کی ہوں، یا کچھ انڈین ویورز بھی ہیں وہ اپنے کسی کمیشن کی پریپریشن کر رہے ہیں آئی ٹی یا کمپیوٹر سائنس کی، تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیوز یوزفل ہیں، تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی پریپریشن یہاں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پچھلی ویڈیو میں میں نے پی ڈی ایف نوٹس کے لیے ایک لنک دیا تھا، تو اس میں کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا، وہ کمنٹ اس حوالے سے بھی آیا تھا، تو میں نے اس کو بھی ریزالو کر دیا ہے، تو وہ لنک اب ایکسیسیبل ہیں، تو آپ پچھلی ویڈیو کے ریلیٹڈ جو پی ڈی ایف نوٹس ہیں اب ان کو آپ آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا پہلا کوسچن ہے جس میں پوچھا گیا وچ کمپوننٹ آف دی کمپیوٹر از رسپانسیبل فار پرفارمنگ دا ارتھمیٹک اینڈ لاجک آپریشن۔ تو ارتھمیٹک اینڈ لاجک آپریشن کی اگر بات کی جائے تو ہمارا سی پی یو، جو کہ کمپیوٹر کا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ایک کور پارٹ ہے جو سارے کے سارے فنکشنز پرفارم کرتا ہے، تو اس میں بنیادی طور پہ دو یونٹس ہوتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے ارتھمیٹک لاجک یونٹ جس کو ہم کہتے ہیں اے ایل یو، اور دوسرا ہوتا ہے کنٹرول یونٹ۔ اے ایل یو کو فردر دو ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، جس میں سب سے پہلا ہے ارتھمیٹک یونٹ جس کو اے یو کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہے لاجک یونٹ جس کو ایل یو کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی ارتھمیٹک آپریشنز پرفارم ہوتے ہیں وہ اے یو پہ، اور جو لاجیکل آپریشنز ہوتے ہیں وہ ایل یو پہ پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہاں پہ جو ہمارے پاس آپشنز ہیں وہ سی پی یو ہی ہے، تو یہاں پہ درست جواب جو ہے ہمارا سی پی یو، اور یہ باقی جو کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے تو یہ آپ کی مزید انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو ساری باتیں میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے جس میں پوچھا گیا ہے دا مین پرپز آف اے کمپیوٹر از ٹو، پہلی آپشن ہے کنورٹ ڈیٹا انٹو انفارمیشن۔ ڈیٹا اور انفارمیشن کے درمیان جو ڈفرینس ہے تو وہ اس طرح سے ہے کہ جب ہم کوئی چیز کلیکٹ کرتے ہیں، لیٹ سپوز کہ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشنز اوپن ہیں اور وہاں پہ کینڈیڈیٹس اپنے فائلز جمع کروا رہے ہیں، تو ہمارے پاس کافی سارے بنڈلز آف فائلز اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ان فائلز کو پروسیس کرتے ہیں۔ پروسیس کس طرح سے کرتے ہیں کہ پوری یونیورسٹی کے ایڈمیشن فائلز کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں اور ان کو الگ الگ کرتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس کے لیے کون سی فائلز ہیں، انجینئرنگ کے لیے کون سی فائلز ہیں، بی بی اے کے لیے کون سی فائلز ہیں، تو ان سب کو ہم نے الگ الگ کیا، تو پھر اس کے بعد ہم نے ایک انفارمیشن جنریٹ کی، یعنی کہ پہلے جو فائلز تھی ہمارے پاس وہ ڈیٹا تھا جو کہ را فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں، جو کہ پوری یونیورسٹی کے ایک ہی فائلز کا بنڈل بنا ہوا تھا۔ پھر ہم نے ان کو کیٹیگرائز کیا ہر ڈپارٹمنٹ کے الگ الگ سے، تو ہمارے پاس انفارمیشن آ گئی
یعنی کہ سی ایس ڈپارٹمنٹ میں اتنی نمبر آف فائلز ہیں جو کہ ایڈمیشنز کے لیے آئی ہیں، اسی طرح بی بی اے کی اور اسی طرح انجینئرنگ کی۔ پھر اس کے بعد دوسری آپشن پہ اگر آئیں، کنورٹ ان پٹ انٹو آؤٹ پٹ، تو یہ کام بھی کمپیوٹر کرتا ہے کہ اس کو جب بھی ہم کوئی ان پٹ پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کو پروسیس کر کے اس کی آؤٹ پٹ جنریٹ کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی جو آخری آپشن ہے گیو اس یوزفل انفارمیشن، تو یہ کام تو کمپیوٹر کا بیسک کام ہے کہ ہمیں یوزفل انفارمیشن پرووائڈ کرنا۔ تو یہ ساری کی ساری آپشنز یہاں پہ درست ہیں، تو اس کا سی جواب درست ہے، آل آپشنز۔ پھر اس کے بعد اگلے سوال پہ آتے ہیں جس میں کہتا ہے کہ ڈیش ایڈریس کنٹینز دا کالم لیٹر اینڈ رول نمبر ان دا مائکروسافٹ ایکسل 2016۔ تو اگر آپ کا کہیں ایکسپیرینس ہوا ہو مائکروسافٹ ایکسل پہ کام کرنے کا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے روز اینڈ کالمز بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اگر بات کی جائے کہ ان کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، تو کالمز کو لیٹرز یعنی کہ اے بی سی کا نام دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اگر روز کی بات کی جائے تو 1 2 3 کوئی نمبرز دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نے کسی سیل کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو اس لیٹر اور اس نمبر کے تھرو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اس سیل کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو ہم کہیں گے 2B، جو کہ ریپریزنٹ کرتا ہے کہ سیکنڈ رو اینڈ بی کالم۔ تو اگر ہم یہ ایڈریس دیکھیں گے تو اس کا مطلب کہ ہم اس سیل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو چیز پوچھی گئی ہے تو اس کا درست جواب ہے سیل ایڈریس، یعنی کہ کالم لیٹر اینڈ رو نمبر کا جو کمبینیشن بنتا ہے وہ کسی سیل ایڈریس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے چوز دا کریکٹ ڈیفینیشن آف انٹرنیٹ۔ تو پہلی آپشن جو ہمارے پاس دی گئی ہے، انٹرنیٹ از اے ٹائپ آف نیٹ ورک۔ نیٹ ورک کی اگر بات کی جائے تو نیٹ ورک کہا جاتا ہے کوئی بھی انٹر کنیکٹڈ ڈیوائسز ہوں، جیسا کہ اس میں کوئی 2 ڈیوائسز ہو سکتی ہیں، 5 ہو سکتی ہیں، 15 ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح کنیکٹڈ ڈیوائسز جو کمیونیکیٹو لنک کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے نیٹ ورک۔ اور ایک سے زیادہ نیٹ ورک جب آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو وہ ایک انٹر نیٹ ورک یعنی کہ نیٹ ورک ود ان دا نیٹ ورک کریٹ ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی آپشن ہے۔ دوسری آپشن پہ اگر دیکھا جائے تو ایک گلوبلی کنیکٹڈ نیٹ ورک دیٹ یوزز دا ٹی سی پی آئی پی۔ تو گلوبلی کنیکٹڈ نیٹ ورک نارملی ٹی سی پی آئی پی ہی یوز کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد تھرڈ آپشن پہ اگر آئیں تو انٹرنیٹ انیبل اس ٹو ایکسیس www یعنی کہ ورلڈ وائڈ ویب۔ تو یہ فیسلٹی بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے۔ تو اس کا جو درست جواب بنتا ہے آل آپشنس، کیونکہ یہ ساری کی ساری آپشنس یہاں پہ درست دی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے سوال پہ آتے ہیں، ہو گیو us the idea that a program can be stored in an electronic memory۔ تو اس کا جو درست جواب ہے ڈی۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے لیٹسٹ جنریشن آف کمپیوٹر یوزز وچ کائنڈ آف ٹیکنالوجی۔ تو پیرالل پروسیسنگ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ نینو ٹیکنالوجی، یہ ساری کی ساری چیزیں نیو جنریشنس میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ آل آپشنز اس کا درست جواب ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں چوز دا مین یونٹ آف دی کمپیوٹر فرام دا فالوئنگ۔ تو اس میں جو مین یونٹ ہے وہ سی پی یو ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے ان ایم ایس ورڈ ڈیش از این ایڈیشنل مارجن گیون ٹو اے پیج ٹو کمپنسیٹ دا پارٹ آف پیپر وچ از ہڈن بائی دا بائنڈنگ پروسیس۔ اس میں وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ایک پیج ہے جس کو ہم نے پرنٹر میں ڈالا اور اس پہ جو ٹیکسٹ پرنٹ ہو کے آتا ہے وہ اس ریجن میں پرنٹ ہو کے آتا ہے۔ تو اس کا سائڈ پہ یہ والا جو پورشن ہے یہ خالی ہوتا ہے، اور اسی طرح یہاں پہ بھی ایک پورشن خالی ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پہ ٹاپ پہ بھی اور سملرلی باٹم پہ بھی۔ اور یہ اس وجہ سے خالی چھوڑا جاتا ہے کہ جب ہم ان پیپرز کو بائنڈ کرتے ہیں تو بائنڈنگ کے دوران یہاں پہ ٹیکسٹ درمیان میں چھپتا نہیں ہے، ہڈن نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کو جو نام دیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے گٹر مارجن، اور اس کا درست جواب ہے ڈی۔ فزیکل پارٹس آف دا کمپیوٹر دیٹ وی کین سی اینڈ ٹچ، یہاں پہ لکھا ہونا چاہیے سی اینڈ ٹچ آر کالڈ، تو اس کا درست جواب ہے ہارڈ ویئر۔ تو پھر اس کے بعد نیکسٹ
Set of instruction given to an electronic machine for a specific task is known as software. इसका दुरुस्त जवाब है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो मेमोरी की अगर बात की जाए तो मैन मेमोरी रैम को कहा जाता है। और फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर विच प्रोवाइड द सर्विसेज टू द अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद इट। तो इसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं सर्वर। सर्वर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो बाकी उसके साथ कनेक्टेड कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो कंप्यूटर लिटरेसी डे इन द वर्ल्ड इज़ सेलिब्रेटेड ऑन December 2nd इसका दुरुस्त ऑप्शन है। और विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू एक्सेस वेब पेजेस एंड वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्राउज़र। एंड विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की गई थी। इसका दुरुस्त जवाब है डी। और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए थे। और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल किए गए थे। और फोर्थ जनरेशन में माइक्रोचिप्स इस्तेमाल की गई थी। फिर उसके बाद है अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ द अदर यूजर्स पर्सनल डेटा इज़ नोन एज हैकिंग। इसका दुरुस्त जवाब है द कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड्स ओनली 0 and 1। कंप्यूटर की जो अपनी ज़बान है वो 0 and 1 के फॉर्मेट में है। हम उसको जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर उनको 0 and 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और फिर उसको एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू को फॉरवर्ड करता है। विंडोज़ ओएस इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ विच कंपनी। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट का। Which part of the CPU performs the mathematical operations such as addition, subtractions and multiplications। तो ये पहले क्वेश्चन में मैंने आपको जैसा कि बताया है कि हमारा CPU दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसमें अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट्स। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशंस जो परफॉर्म हो रही होती हैं तो वो अर्थमेटिक यूनिट पे परफॉर्म हो रही होती हैं। और इसके साथ जो दूसरा पैरेलल में पार्ट है लॉजिक यूनिट, तो इसमें हम लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जैसा कि लार्जर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, इस तरह की चीज़ें हम लॉजिकल यूनिट में परफॉर्म कर रहे होते हैं। और कंट्रोल यूनिट में हम कंट्रोल रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद है चूज़ द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज़ अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 8। और इसके मैक्सिमम साइज़ की अगर बात की जाए तो वो है 72। और 72 आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है कि जब आप साइज़ वाले आइकन को क्लिक करते हैं तो वहाँ पे नंबर जो पॉपअप होते हैं या लिस्ट डाउन होते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर हमें अवेलेबल होता है वो 72 होता है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ये भी होती है कि उसका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर हम नंबर भी टाइप कर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट साइज़ दे सकते हैं। तो लिस्ट में तो मैक्सिमम साइज़ 72 होता है, लेकिन अगर हम उसको ख़ुद टाइप करके दें तो वो 1600 तक हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू ओपन एंड सेंड ईमेल। तो इसका दुरुस्त जवाब है ब्राउज़र। अब नॉर्मली ये होता है कि आउटलुक इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है या क्वेश्चन में आउटलुक को रेफ़र किया जाता है। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ब्राउज़र भी है और आउटलुक का भी बताया हुआ है तो आपने आउटलुक को क्लिक करना है, वो दुरुस्त जवाब होगा एज़ कंपैरेटिवली ब्राउज़र। लेकिन अगर आउटलुक का मेंशन नहीं किया गया तो फिर उसका दुरुस्त जवाब ब्राउज़र ही बनता है। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलेटाइल की अगर बात की जाए तो नॉन वोलेटाइल ऐसी मेमोरी होती है कि अगर हम अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ करें यानी कि उस मेमोरी को करंट की सप्लाई रुक भी जाए तो उसमें जो डाटा स्टोर किया हुआ होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो इस तरह की मेमोरीज़ वो नॉन वोलेटाइल कहलाती है, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क, हमारी यूएसबी
اور ڈی وی ڈی سی ڈی اس طرح کی جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں یہ ساری کی ساری نان وولٹائل میموری میں شمار ہوتی ہیں. اس کے اگینسٹ ایک پیرالل میں جو چیز استعمال ہوتی ہے وولٹائل میموری. اور وولٹائل میموری ایسی میموری ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے کمپیوٹر کو ٹرن آف کرتے ہیں تو اس میموری کو کرنٹ کی سپلائی رک جاتی ہے. اور جیسے ہی کرنٹ کی سپلائی رکتی ہے تو اس میں جو بھی ڈیٹا سٹور ہوا ہوتا ہے وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. اور اس طرح کی میموری کی جو ایگزامپل ہے وہ ہے ریم. پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے اس کے کریکٹ آپشن کی اگر بات کی جائے تو روم اس کا کریکٹ آپشن ہے. اور روم اسٹینڈ فار ریڈ اونلی میموری. یہ ایسی میموری ہے کہ اس میں انسٹرکشنز ایک ہی بار لکھ دی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو صرف ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے, ان میں کوئی چینجز نہیں آتی. تو اسی وجہ سے اس کو نان وولٹائل میموری کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے کمپیریٹیولی اگر ہم ریم کی بات کریں تو ریم ایک ایسی میموری ہے کہ جس میں بہت فریکوینٹلی ڈیٹا چینج ہوتا رہتا ہے اور اس میں ہمیں پرماننٹلی اسٹوریج کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, تو اس کو وولٹائل فیشن میں استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے چوز دا ماڈرن فائل سسٹم یوزڈ ان دا ایم ایس ونڈوز یا مائکروسافٹ ونڈوز. تو اس میں جو استعمال ہونے والا ماڈرن فائل سسٹم ہے وہ ہے NTFS. اور NTFS اسٹینڈ فار نیو ٹیکنالوجی فائل سسٹم. پھر ہے چوز دی فل فارم آف WWW فرام دی گیون آپشنز. تو اس کا جو درست جواب ہے ورلڈ وائڈ ویب. چوز دی سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز. تو اس میں ہم اگر پرائمری اسٹوریج کی بات کریں تو وہ ہے ریم. اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہمارے اسٹوریج ڈیوائسز ہیں جس میں شامل ہے ہارڈ ڈسک, جس میں USB, جس میں شامل ہے CD DVD, تو یہ ساری کی ساری سیکنڈری اسٹوریج کی کیٹیگری میں آتی ہیں. تو اس کا درست جواب ہے B. یہاں تک ہماری آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے. اور تمام پاکستانیوں کو 14 اگست مبارک. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.